لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے مشن ہے۔ میرٹ پر 7 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تو رشوت دینے کا تانا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ خطاب میں بولی، کراچی سے پشاور تک سب بچوں کو تعلیم کا برابر موقع نہ ملے تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نمبرز ہوں گے تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو ہنرمند نہ بنا سکے تو یہاں اور اگلے جہاں معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کا 1000 نوجوانوں کو چین بھجوانے اور ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام عالمی اسلام کا عظیم اثاثہ ہیں۔ خوشی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل علاقائی معاملات میں پہلے سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن رضائی نے کہا، ایران پاکستان کو اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں، حکومتوں اور فوجی کمانڈرز کے تعلقات اہم سرمایہ ہیں۔ ایرانی اور پاکستانی عوام کے درمیان محبت مثالی ہے۔ جنگ کے دوران پاکستانی عوام نے بھرپور حمایت کی۔ ایران، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب سمیت بڑے اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی اتحاد کے لیے کردار ادا کریں۔ محسن نقوی نے محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی سربراہی ملنے پر مبارکباد دی۔ کہا، ایران اور پاکستان کے تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ایرانی صدر کو مکہ دفاعی معاہدے پر اعتماد مل گیا۔ محسن نقوی تہران سے مشہد پہنچ گئے۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ترک میڈیا کا دعویٰ۔ ترک میڈیا نے ذرائع سے بتایا، ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہونا تھی۔ ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کر دی۔ رائٹرز نے بتایا، ایران کے مطابق جنگ بندی کی کوئی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال ہی نہیں۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ چند روز بعد معاہدے سے نکل گیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی فولادی دیوار ہے، آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا، ایران ہماری اس ناکہ بندی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا، وہ صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں۔ پاسداران انقلاب والے فرار ہو رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کی صورتحال انتہائی غیر یقینی اور ابتر ہو چکی۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ایران کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% سے زائد مہنگائی۔ خلیج فارس میں اب ایک بھی امریکی جہاز موجود نہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی ناکہ بندی جھوٹ قرار دی تھی۔ ترجمان نے کہا، جنگ سے پہلے اور دوران خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے، اب ایک بھی نہیں۔ ایران سے جنگ میں دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں توانائی کا پورا نظام تباہ کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ ترجمان نے کہا، ایران کو خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی تنصیبات اور انٹرنیٹ سے جڑا بین الاقوامی انفراسٹرکچر نشانہ بنائیں گے۔ پاکستان کی بحر احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کی شدید مذمت، حوثیوں کے حملے کو سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، بحر احمر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے میں، ریاض میں سفارت خانے کو میتوں کی وطن منتقلی کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے، باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے۔ ہم آزادانہ جہاز رانی کی حمایت کرتے ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ملکوں کے عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تمام تر چیلنجز کے باوجود قیام امن کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران مائک گر گیا۔ شہباز شریف ہنستے ہوئے کہا، انتظامیہ نے سوچا ہوگا یہ مکے مار کر مائک گرا دیتا تھا، آج انہوں نے خود مائک گرا دیا۔ فکر نہ کریں، یہ مکے صرف دشمن کے لیے ہیں۔
یہ مکے غربت ختم کرنے کے لیے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکہ، 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پہلے دھماکے کے بعد ذخیرہ بارودی مواد میں بھی دھماکے ہوئے۔ ملقہ علاقے میں 3 شہری شہید، سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 10 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 بہادر جوان زخمی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا۔ اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز NCCI کے حوالے کی گئی۔ ہم چاہتے ہیں بہتر تحقیقات کے لیے فورنزک پنجاب سے کرایا جائے۔ اہل خانہ نے NCCI میں حکام سے ملاقات کی ہے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تفتیشی حکام نے 10 افراد کی فہرست تیار کر لی۔ فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرض لے رکھا تھا۔ میر رضا نے مبینہ طور پر عابد نامی شخص سے 2.25 کروڑ روپے سے زائد قرض لے رکھا تھا۔ مونی نامی شخص نے 5 لاکھ روپے قرض دے رکھا تھا۔ مجموعی طور پر 10 افراد سے 5 کروڑ روپے سے زائد قرضے کی تفصیلات مرتب کر لی گئی۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے جناح اسپتال کے MLO کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں، اب وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر شواہد کے لیے NCCI سے رابطہ کر لیا۔ بھاری بجٹ کے باوجود پولیس کی سنگین لاپرواہی، 6 روز بعد بھی میر رضا کی لاش کے مقام سے ملنے والی گولی کے خول کا فرانسک نہ ہو سکا۔ ذرائع کے کہنا ہے سندھ پولیس کی واحد بلسٹک فرانسک مشین 3 سال سے خراب ہے۔ میر رضا کیس میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، میڈیکو لیگل ٹیم نے ابہام پیدا کیا۔ نئی تحقیقاتی ٹیم DIG عامر فاروقی کی قیادت میں اچھا کام کر رہی ہے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈو کا کہنا ہے کیس حل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ AOI نیوز کے سوال پر IG سندھ نے کہا گولی کے خول کی تصدیق کے لیے امریکی سافٹ ویئر کی سالانہ فیس 73 کروڑ روپے ہے۔ پاکستانی IT صنعت میں بڑے ہونہار بچے ہیں، ہم نے ان سے کم قیمت پر ایپس خریدی ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول فی لیٹر 94 پیسے سستا، نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے مقرر۔ ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے مقرر۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ شہباز شریف کے دور میں مرکزی حکومت کے مجموعی قرض میں 74.86% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے 30 جون 2022 میں مرکزی حکومت کا مجموعی قرض 47,832 ارب روپے تھا، جو 30 جون 2026 میں 83,642 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے مجموعی قرض میں ایک سال کے دوران 5 ٹریلین سے زائد کا اضافہ۔ جون 2026 تک پاکستان کا قرض 99.6 ٹریلین روپے تک پہنچا۔ یہ قرض مالی سال 2025 کے اختتام پر 94.38 ٹریلین روپے تھا۔ مالی سال 2026 میں قرضوں کی مجموعی ادائیگی 11.96 ٹریلین روپے، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی 7.26 ٹریلین روپے ریکارڈ کی گئی۔ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک ہو جائے تو KPK بند کر دینا، یہ کہا تھا خان صاحب؟ یہ مجھے نہیں ملا۔ آپ تک ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے یا سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالتے ہیں یا مجھے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کرتے ہیں تو آپ نے صوبے کو کٹ آف کر دینا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہوئی ہے یا یہ آپ نے سنی ہے کسی سے؟ نہیں جی، میں موجود تھی۔ بانی PTI نے کہا تھا سہیل آفریدی پالیسی بیان دیں کہ صوبے میں ڈرون حملہ نہ ہو، وہ صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ڈرون حملے نہ ہونے دیں۔ میں نے بانی PTI کا پیغام خود جا کر سہیل آفریدی کو پہنچایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بانی نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اپنی بہنوں کے سامنے پیغام دیا تھا۔ PTI سینیٹر مشال یوسفزئی کی پروگرام لامتار میں گفتگو کہا بانی PTI نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات بند ہو تو صوبہ بند کر دینا، یہ مجھے کٹ آف کریں گی اور پھر صوبے میں کارروائی ڈالی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں آزادی کے جشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ لاہور قومی پرچم کے رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے عام شاہراہیں برقی قمقموں میں منور۔ لبرٹی چوک، مال روڈ، جیل روڈ نے قومی پرچم کے رنگوں کی چادر اوڑھ لی۔ مال روڈ پر روشنیوں سے باب قوم کا خوبصورت مجسمہ توجہ کا مرکز۔ کینال روڈ، گلبرگ میں لکی روشنیاں حیران کو بھانے لگیں۔ جام شروع کی جامعات میں بھی حب الوطنی کے رنگ بکھر گئے۔ تینوں جامعات کے مرکزی دروازوں اور مختلف عمارتوں کو سبز ہلالی پرچم کے رنگوں سے سجا دیا گیا۔ مختلف شعبہ جات برقی قمقموں سے جگمگا اٹھے۔ جشن آزادی کا خوبصورت سما
خوبصورت سجاوٹ دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ تھر کے صحراؤں میں جشن آزادی کے منفرد رنگ، بچوں اور بڑوں کی صحرائی جہازوں پر سواری۔ سورج کو گرہن لگ گیا، مغربی اور وسطی یورپ کے بعض ملکوں میں مکمل سورج گرہن دیکھا گیا۔ سورج گرہن کا باقاعدہ آغاز شمالی روس سے ہوا۔ اسپین، آئس لینڈ، گرین لینڈ، روس اور پرتگال کے بعض حصوں میں مکمل سورج گرہن۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن، کینیڈا اور امریکہ میں جزوی سورج گرہن رہا۔ یورپ میں 1999 کے بعد پہلی بار مکمل سورج گرہن ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان، صدر ٹرمپ کی مشیر کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کیرولین نے وائٹ ہاؤس میں شاندار قائدانہ کردار ادا کیا۔ کیرولین نے انصاف، آزادی اور خود مختاری کے لیے غیر معمولی کام کیا۔ وہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی بہترین پریس سیکرٹریز میں سے ایک ہیں۔